بڑی اہمیت ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر وکلاء کی۔ ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جس دن انسان بہت پریشان ہوگا۔ زندگی کے اندر انسان نے جو کیا ہوگا وہ سارے کا سارا انسان کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ انسان کی آڈیو، انسان کی ویڈیو انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ ان مشکلات کی گھڑیوں میں، ان پریشانیوں کے لمحات میں ہم دو وکیل بنا سکتے ہیں۔ وہ وکیل کیسے بنائیں گے؟ وہ وکیل کیسے کریں گے؟ آج ہمارے پاس وہ ایام گزر رہے ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، جن ایام کے اندر ہم وہ اپنے وکیل بنا سکتے ہیں۔ وہ وکیل بنانے کے لیے کوئی بھاری یا ڈھیر ساری فیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دو وکیل بنانے کے لیے اپنے دن اور رات کے لمحات کو تابع کرنا ہوگا، اپنے رات اور دن کے لمحات کو چند اصولوں کے تحت، چند زاویوں کے تحت لانا ہوگا۔ وہ زاویے کون سے ہیں؟ وہی زاویے آپ کے اور میرے وکیل بنانے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ زاویے کیا ہیں؟ اصول کیا ہیں؟ وہ لاز کیا ہیں؟ پہلا لا، پہلا قانون، پہلا زاویہ، پہلا اصول کہ تو اس رمضان المبارک کے بابرکت ساعت کے اندر، بابرکت گھڑیوں کے اندر، تیری رات کی جو تاریکی ہے، تنہائی ہے، تیری لونلینس ہے، اس کے اندر اگر تو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھتا ہے، اس کی ایکسپلانیشن کو سمجھتا ہے، اس کے ریفرنس دیکھتا ہے، اس کے کنٹیکسٹ دیکھتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا نا، انسان کا دنیا کا کیا دھرا سارا انسان کے سامنے آڈیو ویڈیو شکل میں پیش کر دیا جائے گا، تو یہ تیرا رمضان المبارک کی راتوں کے اندر پڑھا ہوا قرآن یہ وکیل بن کے آئے گا، اللہ کے ساتھ آ کے جھگڑا کرے گا، اللہ کے ساتھ آ کے تیری سفارش کرے گا، اللہ کے سامنے آ کے یہ وکیل تیری وکالت کرے گا، کہے گا اللہ لوگ سوتے تھے اور یہ رات میں اٹھ کر قرآن پڑھتا تھا، تیرا کلام پڑھتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھتا تھا، اور اس نے اپنی رمضان المبارک کی راتوں کے اندر اس نے سو کے نہیں گزاری، بلکہ یہ راتوں کے اندر قیام کرتا، قرآن پڑھتا، اللہ آج اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ وکیل ابھی رب کے ساتھ تیرے بارے میں، میرے بارے میں جھگڑا کر رہا ہوگا، ابھی یہ گیا نہیں ہوگا، ابھی اس کی بات فائنل نہیں ہوگی، ایک اور وکیل آ جائے گا، وہ وکیل صیام کی شکل میں آئے گا، روزے کی شکل میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا وکیل آئے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ منعتہ الطعام، اللہ میں نے اس کو کھانے سے روکا، اس کو پینے سے روکا، اللہ اس نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا، اس نے مجھے رکھنے کے بعد تمام کی تمام جو خوبیاں تھیں، جو کوالٹیز تھیں روزے کو قائم رکھنے کی، اس نے وہ قائم رکھی، نہ جھوٹ بولا، نہ غیبت کی، نہ کسی کا دل دکھایا، ہمسائے کا خیال رکھا، اسی طرح سے وہ تمام معاملات اس نے سر انجام دیے جو اس کے اوپر عائد ہوتے تھے۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اپنی نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں سفارشیوں کی سفارش کو قبول فرما کے اس بندے کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دیں گے۔ تو آئیے ہم بھی اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ دو وکیل قرآن کی شکل میں اور صیام کی شکل میں ان کو قائم کرنے کی، ان کو کھڑا کرنے کی ہم بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ۔